بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 2010 ذکر کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر تراویح ادا کر رہے تھے۔ کوئی ادھر پڑھ رہا تھا، کوئی ادھر تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ایک امام کو منتخب کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ ابھی ایک رائے کا اظہار تھا، ابھی اس میں پختگی نہیں آئی تھی۔ بہرحال پھر ہو سکتا ہے مشاورت فرمائی ہو سکتا ہے اجتہاد فرمایا، تو بہرحال کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں لوگوں کو جمع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں دوسری رات کو آپ کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ سب لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اب مسجد میں صفیں قائم ہیں، بے ترتیبی نہیں ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، بالکل صفوف وغیرہ قائم ہو گئیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ تو ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز تھی، اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے، یعنی تراویح اول وقت میں ہوتی تھی اور تہجد آخری وقت میں اکثر اٹھ کے پڑھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ تراویح کی سنت کے قیام کے لیے باقاعدہ جماعت کا اہتمام بھی فرمایا، لیکن یہی فرمایا کہ جو آخری رات میں اٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ باعتبار ثواب کے اس نماز سے افضل ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ دیکھیں یہاں فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ بدعت ایک ایسے کوئی قول یا فعل یا عقیدے کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، یعنی زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، ایسا نیا کام اگر ہوگا تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم صفاتی ہے بدیع السماوات والارض۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بغیر پہلے کسی موجود نمونے کے، بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی نمونہ موجود ہوتا تب بھی بناتا، ثابت ہو جاتا، بہت بڑا کمال تھا۔ آسمان اور زمین بنانا کوئی آسان تو نہیں، اور ہم لوگ تو اکثر جو ہے نا کھانے پینے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ بس یہ کائنات پر غور و تفکر تو عوام کی مطلب عادت میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور اسپیس لکھیے گا یوٹیوب وغیرہ پر، جو کلپس وغیرہ آئیں، خدا را کبھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی زمین کتنی بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں جو دیگر سیارے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے زمین ایک نقطے سے بھی کم ہے ان کے مقابلے میں، اور وہ کھربوں گنا بڑے بڑے سیارے کائنات میں ساکت کھڑے ہوئے ہیں، گولے ہیں بڑے بڑے گولے کہ اگر زمین جا کے ٹکرائے تو ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی اس کے سامنے۔ اور ان سب کو دیکھنے والا کون ہے، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں سفر معراج پہ سرکار آسمان کی طرف گئے۔ آپ نے کبھی زمین کو دیکھا ہے؟ یہ ہوتی ہے گول، ہے نا، گول شیپ میں۔ کوئی زمین کے یہاں رہ رہا ہے، کوئی 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 یہاں رہ رہا ہے، اور کوئی نیچے رہ رہا ہے۔ لیکن جو نیچے ہے وہ یوں، ہمیں اگر میں ابھی دیکھوں سامنے گولا رکھ کے نیچے دیکھوں تو اس کا سر نیچے نظر آئے گا، لیکن اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ یوں ہوگا، یعنی اس کو آسمانی نظر آ رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم آسمان کی طرف گئے، یہ تو انہی کے لیے ہوگا نا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں رہنے والے ہیں۔ جو اس طرف رہ رہا ہے زمین کے اس حصے میں، جو اس حصے میں ہے، جو اس حصے میں ہے، وہ کیا کہے گا؟ اس حصے والا جو ہے اس کے لیے تو یوں آسمان ہے، یوں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف آسمان ہے، کوئی ایک جہت تو ہم متعین کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ہم اپنے اعتبار سے، چونکہ آپ اور میں سے میں کہوں گا یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے اپنے اعتبار سے، لیکن جو اس طرف ایریا میں رہتا ہے، جو زمین کے ادھر رہتا ہے، وہ میرے سے متفق ہوگا۔ اس کا آسمان یوں ہوگا، اس کا آسمان یوں ہوگا، گویا کہ سب اسپیس ہے، یہ گولا اٹھا کے اس کے بیچ میں یوں رکھ دیجئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ شاید نیچے ساری زمین ہے، اوپر آسمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ دائیں بھی آسمان ہے، بائیں بھی آسمان ہے، نیچے بھی آسمان ہے۔
یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ دلچسپی لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کی شان کیا ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچان لیتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ مقرب بنتا ہے۔ اسی لیے ولی کو کیا کہتے ہیں؟ عارف باللہ، اللہ کو پہچان لینے والا۔ ہم پہچانتے نہیں ہیں رب کو، ہم صرف جانتے ہیں۔ اس میں فرق ہے پہچاننے میں اور جاننے میں، سمجھیں یہ بہت فرق ہوتا ہے۔ اس پہ کبھی بعد میں تشریح کریں گے چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی نمونے کے، اگر نمونہ ہوتا تب بناتا تب بھی کمال۔ یہاں تو کمال الہی یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز موجود ہی نہیں اور نئے ایک دم چیز پیدا کی اور اتنی زبردست پیدا کی کہ کچھ انتہا نہیں۔ اللہ کو پہچانے تو بدیع، یہ بدعت اسی سے ہے، یعنی بدعت سے بدیع بنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اب اس کی بڑی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر تو وہ کام قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے تو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت۔ جیسے نیا کوئی غلط عقیدہ نکال لینا، قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف کوئی نیا حکم نکال لینا، کوئی مطلب ایسی خرافات میں پڑ جانا جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ بدعت سیئہ کہلائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا نیا کام پیدا ہوتا ہے کہ جس کا مطلب قرآن و حدیث کا میں حکم تو نہیں ہے لیکن اس کے خلاف بھی نہیں ہے، اور اس قصد و ارادے سے ہے کہ دین کو تقویت ملے گی، دین کو فائدہ پہنچے گا، لوگ دین کے زیادہ قریب آئیں گے، تو یہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جیسے نبی کریم کے دور کے بعد دیکھیں جمعے کی پہلی اذان حضرت عثمان غنی نے ایجاد کی تھی، اس سے پہلے تو تھی نہیں، پہلے والا زمانہ خالی ہے اس سے۔ قرآن کو جمع کرنا نبی کریم کے دور میں نہیں ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تراویح نہ پہلے دونوں دوروں میں یعنی سرکار کا دور اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، اس میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی، عمر فاروق نے ایجاد کی۔ پھر اسی طرح مسجدوں کا قیام، خوبصورت مسجدیں ہیں، جماعت کے اوقات، قرآن پاک پر اعراب، اس کی 30 سپاروں میں تقسیم، مسجد پر گنبد اور مینار، ہر مکتبہ فکر اپنے ادارے قائم کرتا ہے، اس میں ایک سلیبس مقرر کرتا ہے، امتحانات ہوتے ہیں، بچوں کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کیا ہیں؟ یہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان میں بہت سوں کو ثبوت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر لیکن کر رہے ہیں۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کو پہچاننا یہ عوام کا کام نہیں ہے، علماء ہیں جو یہ بتائیں گے کہ ہاں یہ بدعت حسنہ اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور بعض نئے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو نہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، نہ ان کی موافقت میں، نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہے، انہیں کہتے ہیں بدعت مباحہ۔ جیسے دنیاوی نئی نئی ایجادات، یہ موبائل کی ایجاد ہے، گلاس ایجاد کر لیا آپ نے، ٹیبل ایجاد کر لی ہے، نئی چیزیں ہیں لیکن منع بھی تو نہیں ہے، نہ یہ ہم نے کوئی ثواب کے لیے کی تھیں، تو انہیں کہیں گے بدعت مباحہ۔ بدعت سیئہ وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ کل بدعت دلالہ، اور ایک روایت کے مطابق کل دلالت فی النار، ہر دلالت، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ بدعت سیئہ کے بعد۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم فرمائی اور خود اس کو دیکھ کے فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب نبی کریم نے فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ ہیں لغت قریش کے حامل تھے سرکار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں، اس کا مطلب ہے جو بدعت کا مفہوم سرکار کے سامنے ہے وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے ہوگا، کیونکہ جب ایک لفظ ایک ہی مطلب لینگویج میں یوز ہو رہا ہو، دو آدمی یوز کر رہے ہوں تو دونوں ایک ہی مفہوم لیں گے۔ کوئی دوسرا علاقے والا ہوتا تو چلو لفظ بدل جاتا، یا دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتا تو پھر کوئی لفظ کا وہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی معنی لیتے۔ اس کا مطلب ہے جب سرکار فرما رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، ٹکراؤ پیدا ہوا، اس لیے ضروری ہوا کہ ہم تقسیم کریں۔ سرکار جس چیز کو بدعت فرما رہے ہیں وہ دوسری بدعت ہے، عمر فاروق جس بدعت کو اچھا کہہ رہے ہیں وہ دوسری بدعت ہے۔ یہ سیئہ کے بارے میں کلام ہے اور یہ بدعت حسنہ کے بارے میں کلام ہے۔ نئی چیز ایجاد کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ بنانا یہ غلط ہوتا ہے۔ دین کا حصہ بنانے کا مطلب اس کو فرض یا واجب سمجھ لینا، بھئی ٹھیک ہے ایک نئی چیز اچھا ہے،
بہرحال میری اگر آپ سوچ دیکھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل دین کو سب سے پہلے لوگوں کو سکھانا چاہیے. پھر اگر کوئی نئی چیز ایسی ہے جس پہ تمام علماء متفق ہو جائیں اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو مسلمان سے مراد اس میں عوام بھی ہو، علماء، مفتیان کرام، وصف اجتہاد کے حامل علماء. جب ایک بڑی میجورٹی کسی چیز کو اچھا سمجھ رہی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اس کا مطلب ہے وہ توفیق اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے. جیسے اب دینی مدارس کا قیام، اس میں سلیبس قائم کرنا. جب تک کوئی لڑکا اب اس سلیبس کو پورا نہیں پڑھے گا، ایگزام نہیں دے گا اور ایک مخصوص نمبر نہیں لے گا، اس کو سرٹیفکیٹ ہی جاری نہیں کریں گے، اس کو عالم ہی نہیں مانا جائے گا. یہ ہم نے کتنا لازم ملزوم کر دیا ہے. مسجد کے اندر جماعتوں کے جو اوقات مخصوص ہیں اس سے 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں. امام صاحب اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے نا، بیچارے واش روم میں چلے گئے تھے اور لیٹ ہو گئے، یوں دیکھتے ہیں گھڑیاں، یوں پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے سارے کہاں گئے بھائی، امام کہاں گئے. بڑی بے چینی ہوتی ہے. اور شادی کے اندر بیٹھے ہوں گے، بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے، چاہے 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے کھانا، امام صاحب پورے ایکوریٹ ٹائم پر آنا چاہیے. ایسا آگے پیچھے بالکل ایکوریٹ ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوگی صاحب. یہ بدعت نہیں ہے. نبی کریم نے تو کبھی اس کو لازم نہیں کیا کہ جماعت اسی ٹائم پر ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ایک امام کے پیچھے اب جو باقاعدہ ہو رہی ہے یہ بدعت حسنہ ہے. زمانے رسول میں ایسا نہیں ہوتا تھا، زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسا نہیں ہوا تھا. یہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوا. اور نبی کریم نے ارشاد فرما ہی دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب دین کو کسی نئے کام کی ضرورت ہو، اس سے دین کو تقویت مل رہی ہو، اس کام کو علماء کے اتفاق سے ایجاد کرنا، عام کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ہمارے بہن بھائی ذرا توجہ رکھیں. تو آپ نے ان سب کو جمع کیا، پھر یہ فرمایا اچھا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، جماعت قائم ہے. اس کا مطلب ہے آپ خود جماعت میں نہیں کھڑے ہوئے. اسی لیے علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور بھی دلائل ہوں گے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی تراویح کی جماعت قائم کر لیں تو ہر ایک سے وہاں حاضری کا مطالبہ نہیں ہے. تو اس لیے ایسا ہوا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سونے اس ٹائم سوتے ہیں اور آخری ٹائم میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ افضل ہے اس ٹائم نماز پڑھنے سے. اس کا مطلب ہے تراویح تو ہمیں خیر اول وقت میں ہی پڑھنی چاہیے، عشاء کے متصلاً ہم پڑھتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ ہمتیں، وہ ذوق نہیں ہے کہ ہم سب کو سلا دیں اور پھر تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے جماعتیں ہوں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، نماز قضا ہوں گی. لیکن اس رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت ہی اولا اور افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس پر یہ اٹھنا بڑا گراں گزرتا ہے. لیکن رمضان کے اندر میں اکثر یہ ترغیب دیتا ہوں کہ ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں. جو اٹھتے ہیں، بہت سے ایسے ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں جو نہیں اٹھتے، یا مطلب سن نہیں رہے لیکن نہیں اٹھتے. ایسی بہت ساری فیملیز ہیں، سارے کے سارے پورے رمضان میں سوتے رہیں گے، ڈٹ کے سارا دن کھاتے پیتے رہیں گے، افطار تک اس کے کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا. ایسی فیملیز موجود ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو بہرحال آپ کے گھر میں اگر سحر میں اٹھتے ہیں تو روزانہ آپ اٹھتی ہیں، اٹھیں فوراً، تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی. اگر 29 روزے ہیں، 30 روزے ہیں، کم از کم 29 یا 30 دن تو سال میں، چاہے 29-30 دن ہیں، لیکن لگاتار تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی اور اٹھنا گراں بھی نہیں گزرے گا. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں اور اس دن میں اس وقت میں نماز پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی برکت حاصل ہوگی. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر ہے 2011. اچھا اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا تراویح 20 رکعت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم پھر کلام کر لیں گے. یہ ذرا دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تراویح کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہ رمضان کا واقعہ ہے. تو رمضان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز خود بھی ادا فرمائی، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک دن پڑھی تو آپ نے اصل میں ارادہ کیا تھا خلوت کا، تو آپ نے چٹائی کی 2 چٹائیاں جوڑ کر ایک چھوٹا سا حجرہ سا بنا لیا تھا. لیکن اتنا تھا کہ کھڑے ہوتے تو سرکار نظر آ جاتے. تو صحابہ رات میں آتے تھے عبادت کے لیے، جب دیکھا سرکار کھڑے ہیں تو 2-4 پیچھے کھڑے ہو گئے.
نماز پڑھائی سرکار نے، اب کتنی رکعت پڑھائی وہاں منقول نہیں ہے۔ پھر وہ گئے، انہوں نے کہا بھئی کل تو ہم نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اوہو پھر اتنی بڑی سعادت، اگلے دن اور زیادہ رش، اس سے اگلے دن اور زیادہ رش، اور پھر چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان کو نہیں پڑھائی، اور فرمایا، اس کی وجہ یہ بیان فرمایا کہ اگر میں لگاتار تمہیں پڑھاتا رہتا تو یہ نماز تم پر واجب ہو جاتی۔ تو یہ کرم رسول تھا کہ اس کو واجب نہ کرنے کے لیے، کیونکہ 20 رکعت اگر واجب ہوتی تو بڑے مسائل ہوتے۔ بہرحال پھر بھی سنت موقدہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اور لیکن پڑھنا آپ سے یہ ثابت ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2012۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نکلے، پس آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، اور کچھ مردوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا تو ان میں سے بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، یعنی اگلی رات، پس انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ان لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو پھر اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور تیسری رات کو مسجد بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، پس آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ 3 دن تک تو یہ ہوتا رہا۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد ان سے تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ آپ، یعنی اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ نبی کریم صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور آپ نے کچھ کلام فرمایا۔ اب چونکہ ٹائم بالکل کلوز ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس حدیث کو دوبارہ ذکر کر کے اس کی شرح بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔